بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح صبح کا مدرسے آنا یا پڑھنے کے لیے جانا، چاہے وہ اسکول میں ہو یا مدرسے میں ہو، بچوں کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد تیاری کرنے کے بعد مدرسے آنے کے لیے گھر سے نکلنا، یہ سارے کام آپ لوگوں کو مشکل لگتے ہیں۔ اور صبح صبح شیطان کا ایسا اثر طبیعت پر ایسا بوجھ ہوتا ہے، شیطانی بوجھ، جس کی وجہ سے طبیعت میں سستی بہت ہو رہی ہوتی ہے۔ دل چاہ رہا ہوتا ہے بس لیٹ جائیں، ایسے دل چاہتا ہے نا۔ آپ لوگوں کی مما آپ کو اٹھاتی ہیں، امی جب اٹھاتی ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کو بٹھاتی ہیں، آپ پھر لیٹ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں امی 5 منٹ اور لیٹنے دیں، 2 منٹ اور لیٹنے دیں، 10 منٹ اور لیٹنے دیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ پھر آپ کو اٹھاتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ صبح صبح کا سلسلہ آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ کے گھر والوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور تقریباً اکثر بچوں کے والدین صبح کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر بچوں کے بابا اور مما صبح کے مدرسے بھیجنے کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بہت مشکل سے اٹھتے ہیں، بہت مشکل سے تیاری کرتے ہیں، اور ناشتہ بھی نہیں کرتے، اور رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جلدی سو جائیں تو رات کو جلدی بھی نہیں سوتے، کھیلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں بستر پہ لیٹ کر، اور جب ان کا صبح اٹھنے کا وقت آتا ہے تو صبح اٹھتے نہیں ہیں، بہت مشکل سے ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اٹھانے کے بعد پھر یہ باتھ روم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باتھ روم میں آدھی نیند کرتے ہیں، پھر باتھ روم سے اٹھتے ہیں، بڑی مشکل سے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، اور پھر ناشتہ بھی بہت تقریب ختم ہو گئی، بیان ہو گیا، دعا ہو گئی، اس کے بعد کھانا ہوا، وہ نہیں اٹھا۔ تو اس کے بابا کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں سو رہے ہیں؟ یہ تو جب سے آئے تقریب میں ہال میں سو ہی رہے ہیں۔ تو ان کے بابا نے کہا کہ رات کو اس کو جلدی سونے کی عادت ہے، 8-9 بجے کے بعد ان کو پتہ نہیں چلتا کچھ۔ میں ان کو یہاں لے آیا تھا کہ چلو ایک تقریب ہے، دینی تقریب ہے، بیان ہوگا، بیان سنیں گے، لیکن ان کو نیند آ گئی، سو گئے، کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے۔ میں خود دیکھتا رہا کہ وہ بچہ پوری تقریب میں صوفے پر سر رکھ کر سوتا رہا، کیونکہ اس بچے کے اندر ایک بہت اچھی عادت تھی، جلدی سونے کی عادت۔ کیا عادت تھی ان کے اندر؟ بولے سارے۔ اور وہی بچے اچھے ہیں جو رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، خود سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور انہی بچوں کو صبح اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے جو رات کو جلدی سوتے ہیں۔ جو دیر سے سوتے ہیں وہ صبح اٹھتے بھی بڑی مشکلوں سے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمت ہی نہیں ہوتی اٹھنے کی۔ آپ خود دیکھیں نا، رات کو آپ 10 بجے سوئیں، صبح آپ کی 6 بجے 5 بجے آنکھ کھل جائے گی، اور رات کو آپ 1 بجے سوئیں تو آپ کی صبح 7 بجے بھی آنکھ نہیں کھلے گی۔
تو ہر بچے کو نا یہ عادت ہونی چاہیے جلدی سونے کی عادت. کیا عادت ہونی چاہیے بولے سارے؟ جلدی سونے کی. یہ بہت اچھی عادت ہے. پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو بھائی، ایک تو ہوتا ہے کہ مدرسے کے یونیفارم میں، اسکول کے یونیفارم میں، گھر کے کپڑوں میں، موزے پہن، ساکس پہنے میں، ایسے ہی سو ٹوپی لگی ہوئی ہے، یونیفارم کی ٹوپی بھی نہیں اتاری، سو گئے. اور ایک ہوتا ہے کہ طریقے سے سلیقے سے اپنے کپڑے اتار کے رکھنا، رات کو سونے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے وہ پہننا، ان کو پہننے کے بعد پھر بستر پر بستر جھاڑنا، بستر کی چادر صحیح کرنا، تکیہ صحیح کرنا، وضو کر کے دعا پڑھ کر چاروں قل آیت الکرسی پڑھ کر سونا، اپنے اوپر دم کر کے سونا، سیدھی کروٹ پہ لیٹ کے سونا. یہ ساری باتیں جب آپ کر کے سوئیں گے نا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبح خود ہی فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا دیں گے، خود ہی آنکھ کھل جائے گی. آپ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا پوری رات، کیونکہ آپ وضو کر کے سوئے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے ہیں، چاروں قل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پوری، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس پوری پڑھتے تھے. اور اس طرح اپنے اوپر ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور یہ ہاتھوں کو پورے جسم پر ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آرام فرماتے تھے. جب وہ اس طرح سوئے گا رات کو تو صبح شیطان اس کو تھوڑی تنگ کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے نا تو شیطان تھپک رہا ہوتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. ابھی صبح نہیں ہوئی. شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے نا، آپ لوگ تھوڑی جھوٹ بولتے ہیں، شیطان جھوٹ بولتے ہیں. آپ تو اچھے بچے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں. تو شیطان جھوٹ بول بول کے آپ کو تھپکیاں دے کے سلا رہا ہوتا ہے. آپ جو امی سے کہتے ہیں نا امی 5 منٹ سونے دیں، امی 2 منٹ سونے دیں، کون کہلوا رہا ہوتا ہے آپ سے؟ بولے کون کہلوا رہا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں، شیطان کہلوا رہا ہوتا ہے. آپ صحیح، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اماں؟ حدیث شریف میں آتا ہے شیطان تھپکیاں دیتے ہیں، جبھی تو صبح سونے میں بڑا مزہ آتا ہے. سب سے زیادہ مزہ کون سے سونے میں آتا ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ ہاں، سب سے زیادہ کون سے سونے میں مزہ آتا ہے؟ شیطان آپ بتا سکتے ہیں؟ سب سے اچھی نیند، پیاری نیند کون سی لگتی ہے؟ رات کی صبح کی؟ رات کو اگر نیند پیاری ہوتی تو خود سے سوتے نا، رات کو تو نیند آتی نہیں ہے. سب سے اچھی نیند صبح کی ہوتی ہے، فجر کی. دل چاہتا ہے اور سو جائیں اور سو جائیں، تو وہ اپنی نیند نہیں ہوتی، وہ شیطان کی تھپکیاں ہوتی ہیں. جیسے مما کو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو کس طرح سلاتی ہیں کس طرح سلاتی ہیں؟ تھپک تھپک کے سلاتی ہیں نا، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. اسی طرح شیطان صبح کے وقت آپ لوگوں کو تھپکیاں دیتے ہیں، سو جاؤ سو جاؤ، صبح ابھی صبح نہیں ہوئی سو جاؤ. شیطان ہے نا، وہ تھوڑی چاہے گا آپ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں. سب سے زیادہ اچھا اور مبارک وقت، برکتوں والا وقت، رحمتوں والا وقت وہ صبح کا وقت ہے. صبح کا اٹھنا سب سے زیادہ باعث برکت ہے. اور صبح کا سونا، بالخصوص فجر کے بعد کا سونا، یہ نحوست ہے. گھر میں بے برکتی آتی ہے، روزی میں تنگی آتی ہے. کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے آپ کے گھر سے اگر آپ فجر کے بعد سوئیں گے. روزی میں تنگی آتی ہے، جسم کو بیماریاں لگتی ہیں. سستی کاہلی کی بیماری کے ساتھ ساتھ جسم لاغر اور کمزور ہو کر گندی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. سیدھے بیٹھے سارے تحیات کی شکل میں ایسے بیٹھے، فوجی ٹریننگ، سیدھے ایسے ایسے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں، کمر سیدھی. سستی دور کرو، چست بیٹھو، چست، ایکٹیو، شارپ، شاباش. تو سب سے زیادہ گھر میں بے برکتی، پریشانیاں، بیماریاں فجر کے بعد سونے سے آتی ہیں، فجر کے سونے سے، صبح کے سونے سے. اور جس گھر میں صبح سب اٹھ جائیں، سارے بچے بھی بڑے بھی، نمازیں پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، منزل پڑھیں، دعائیں کریں، اس گھر میں سارا دن اچھا گزرتا ہے. جس گھر میں صبح صبح تلاوت چل جائے، صبح صبح گھر میں نعت چلیں، صبح آہستہ آواز سے، زور سے نہیں بھائی، زور زور سے نعتیں اور تلاوت چلانا اچھی بات نہیں ہے. خود تلاوت سننی چاہیے، دوسروں کو نہیں سناؤ. محلے کے لوگوں کو، جیسے بہت سارے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ سناتے ہیں. گانے سننا گناہ ہے، خود تو گناہ کر رہے ہیں، زور سے چلائیں گے گانے تاکہ سارے لوگ سنیں، سب کو گناہ ملے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟
خود تو گندگی کرتے ہیں، خود دوسروں کو بھی گندگی میں لگاتے ہیں. تو تلاوت سننا تو بہت اچھا کام ہے، لیکن تلاوت کے آداب میں سے ہے، تلاوت کے آداب میں سے ہے، نعت سننے کے آداب میں سے ہے کہ خود سنو، کسی اور کو مت سناؤ جو سننا نہیں چاہ رہا. مصروف ہے، سب اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں. تو وہ گھر والے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے گھروں میں صبح صبح سب اٹھتے ہوں اور صبح صبح چہل پہل ہو اور صبح صبح سارے نماز کے لیے جاتے ہوں. آپ ابو بابا، آپ کے گھر کے افراد، مرد بچے اور خواتین اور عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہوں اور سارے گھر میں فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور سارے گھر میں سورہ منزل پڑھی جائے اور پھر تلاوت لگا دی جائے گھر میں اور سارے صبح صبح ناشتہ کریں، تو اس گھر میں پورا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. کیا اتریں گی؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، رحمتیں، عافیتیں، خوشیاں اتریں گی. آپ کو پتہ ہے صبح صبح کے سونے سے ہم اپنے گھر کو بند کر دیا، اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی. صبح کا سونا، گھر بند کر کے، دروازے بند کر کے، لائٹیں اندھیرا کر کے، کیونکہ سورج کی روشنی آ رہی ہوتی، پردے لگا دو گھر میں، پردے لگا دیے، دروازے بند کر دیے، اے سی چلا دیا، سو رہے ہیں صبح صبح، پورا دن نحوست والا ہوگا. اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہم نے بند کر دیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ بتاؤ کون تھی؟ بتائیں بھائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون تھیں؟ زور سے بولیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، بیٹی تھیں، بہت پیاری بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ادھر سے چلے آؤ، ادھر سے. نہیں چھوڑنا، ہاں کرنے دو، میں آ رہا ہوں، اندر نہیں آنے دینا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، بہت پیاری صاحبزادی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد فجر پڑھ کے سو گئی ہوں گی، فجر کی نماز کے بعد فجر پڑھ کے سو گئی ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ سو رہی ہیں. کبھی کبھی انسان سو جاتا ہے. حضرت فاطمہ ویسے بہت پوری رات عبادت کرتی تھی، سب سے اچھی عبادت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تھی. پوری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، سوتی نہیں تھی، تہجد پڑھتی رہتی تھی، دعائیں کرتی رہتی تھی. جب صبح کی اذان سنتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی رات تو اتنی چھوٹی ہے، میں نے تو ابھی تھوڑی سی دعائیں کری ہیں. پوری رات عبادت کرنے کے بعد کیا کہتی تھی؟ آپ کی رات تو اتنی چھوٹی ہے، میں نے تو ابھی اتنی سی دعائیں کری، اتنی سی عبادت کری، تلاوت کری. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کے بعد کسی وجہ سے سو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے داؤد اور دیکھا تو فاطمہ سو رہی ہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ اٹھو اٹھو، اٹھا دیا، اٹھو بیٹھو. فجر کے بعد نہیں سوتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں. فجر کے بعد اللہ تعالیٰ روزی کے فیصلے کرتے ہیں، کس کو کتنی روزی دینی ہے. ہر شخص روزی کے لیے، کھانے پینے کے لیے پریشان ہوتا ہے نا. فجر کے بعد جو سوئے گا اس کی روزی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. وہ چاہے گا میں اچھے اچھے کھانے پینے کھاؤں، اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے اس کو اچھے کھانے کی چیزیں، اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے اس کو، اچھے کھانے کی چیزیں نہیں دیں گے، پریشان رہے گا. کیوں؟ کہ فجر کے بعد سوتا ہے. تو حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، فجر کے بعد نہیں سونا، اللہ تعالیٰ چیزیں دے رہے ہیں آسمانوں سے، کھانے کی چیزیں، رزق، زندگی، صحت، عافیت، خوشیاں سب فجر کے بعد تقسیم ہوتی ہیں. اور وہ سارا دن اس کے پاس رہتی ہیں جو فجر میں اٹھا تھا. اور جو فجر میں نہیں اٹھا، سوتا رہا، تو سارا دن ان ساری چیزوں سے کیا رہا؟ وہ محروم رہا، وہ سارا محروم رہا. یہاں بیٹھ کے محروم سو رہے، یہاں بیٹھ کے. فجر کے بعد جو سوتا رہا یا فجر میں سوتا رہا، فجر نہیں پڑھی، فجر کے بعد سوتا رہے، تو وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے محروم رہا. کیا رہا وہ؟ تو بھائی ہر بچہ عادت ڈالے فجر میں اٹھنے کی، صبح اٹھنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یاسین پڑھنے کی، منزل پڑھنے کی، دعائیں کرنے کی عادت ڈالے. سارے بچے عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. پھر دوسری چیز ہے بھائی، صبح کا ناشتہ جتنا اچھا کرو گے سارا دن اتنا اچھا رہو گے. جیسے گاڑی کی گاڑی ہے، بغیر پیٹرول کی چلتی ہے گاڑی. گاڑی کے انجن میں پیٹرول ہوگا، آئل بھی ڈلے گا تو پھر گاڑی اچھی چلے گی. اور اگر پیٹرول کی ٹینکی خالی ہو تو گاڑی چلاؤ گے، چلے گی گاڑی، اسٹارٹ ہوگی؟ بولے سارے، بتائیے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بھی ایک انجن بنایا ہے، ایک مشین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس انجن میں، اس مشین میں ہم جب کچھ ڈالیں گے، صحیح چیز ڈالیں گے، تو یہ جسم سارا دن ایکٹیو رہے گا. صحیح چیز سے مراد کیا ہے؟ صبح کا ناشتے میں دودھ پیو، بوائل انڈا کھاؤ،
روٹی کھاؤ، سیب کھاؤ. کل ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے عصر کے بعد، کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے، سنو غور سے، ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہماری ڈاکٹروں کی تحقیق ہے. کیا کہہ رہے؟ جو سیب کھائے گا وہ ڈاکٹروں سے دور رہے گا. جو سیب کھائے گا وہ ڈاکٹروں سے دور رہے گا، وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، وہ ڈاکٹروں کی کلینک سے بچا رہے گا، وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ سیب کی برکت سے اس کو بیماریوں سے بچائیں گے، کیونکہ سیب ایک پاورفل ناشتہ ہے، غذا ہے، طاقت ہے، لوہا ہے. تو ہم کہتے ہیں صبح ناشتے میں ایک سیب کھاؤ بھائی، 2 کیلے کھاؤ، 3 کیلے کھاؤ. تو فروٹ نہیں کھاتے بہت سارے بچے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آپ کھا نہیں رہے ہیں تو محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ بتائیے، بولے سارے. تو یہ فروٹ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بدل بدل کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں. پورے سال اگر آم آتے رہے تو آم کھا کے دل بھر جائے گا نا. اللہ تعالیٰ آم بھیجتے تھوڑے دن، پھر آم چلے جاتے ہیں، سیب آ جاتے ہیں، پھر سیب کے ساتھ انگور آ جاتے ہیں، پھر آڑو آ جاتے ہیں، پھر کینو آ جاتے ہیں، پھر موسمی، پھر امرود، پھر تربوز، پھر خربوزے. کتنے سارے فروٹ ہیں. میں نے تو بہت تھوڑے سے نام لیے بھی. اگر سارا سال تربوز ہو دل بھر جائے گا نا. اللہ تعالیٰ بدل بدل کر نعمتیں بھیجتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس لیے صبح کے ٹائم سیب کھایا کرو، کیلے کھایا کرو. اور یہ مشین میں اچھی چیز ڈالو گے نا پیٹ میں تو کیا ہوگا؟ جسم اچھا رہے گا. جسم کیا رہے گا بھائی؟ گاڑی کی ٹینکی میں اگر پیٹرول کی جگہ پانی ڈال دیا گاڑی چلے گی؟ انجن خراب ہو جائے گا؟ انجن صحیح رہے گا؟ انجن خراب ہو جائے گا، انجن سیز ہو جائے گا. میکینک کہے گا آپ نے گاڑی کو خراب کر دیا، آپ کے انجن میں 50,000 روپے کا خرچہ آئے گا. انجن بالکل خراب ہو گیا، آپ نے انجن میں پانی ڈال دیا. پیٹرول ڈالتے ہیں، آپ نے بچت کری کہ پیٹرول خریدنا پڑے گا، گھر کا پائپ لگایا، ٹینکی میں لگا دیا. آپ نے ابو سے کہا ابو کی لفٹن جانا ہے، ادھر دیکھو، آپ نے ابو سے کہا ابو کی لفٹن جانا ہے یا آکس پہ جانا ہے. ابو نے کہا گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے. ابو پیٹرول نہیں ہے، ڈلوا لیں گے. بیٹا پیسے نہیں ہے، پیٹرول پیسوں کا آتا ہے. اچھا ابو کو پریشان نہ ہو. آپ گئے اور آپ نے جا کر گھر کے پائپ لگایا ٹینکی میں اور پانی بھر دی، ٹینکی بھر دی. اور ابو سے کہا ابو آ جائے ٹینکی آپ کی فل ہے. گاڑی کی ٹینکی فل کر دی ہے، باکس میں نہیں، پورے کراچی میں گھومیں گے. ابو نے آ کر دیکھا تو ابو نے آپ کی پٹائی بھی کری. بیوقوفی ہے نہیں، ہے پاگل پن ہے. یہ تو بہت بری بات ہے. گاڑی آپ نے خراب کر دی، گاڑی میں گندی چیز ڈال دی. گاڑی میں پانی تھوڑی ڈالتے ہیں، پیٹرول سے چلتی گاڑی. تو یہ جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، اس میں اگر ہم جیلی ڈالیں گے، چھالیاں ڈالیں گے، ٹافی ڈالیں گے اور اس طرح کی مختلف گندی چیزیں، ٹافیاں جو گندی گندی ٹافیاں آتی ہیں اور چھالیاں آتی ہیں اور گندی چیزیں آپ کھائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اندر جا کے ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ اچھی چیزیں کھاؤ. آج کل چپس کوئی بھی اچھا نہیں ہے، سارے چپس خراب آ رہے ہیں. جیلیاں پتہ نہیں 5-5 روپے کی جیلیاں ہوتی ہیں، 4 آنے کی ٹافیاں ہوتی ہیں، اتنی گندی چیزیں ہوتی ہیں. وہ آپ کھاتے ہو، دانت بھی خراب، پیٹ بھی خراب، دانت بھی خراب. اور اچھی چیزیں کھاؤ بھائی. بسکٹ کھا لو، اچھے والے بسکٹ، بس اس کے علاوہ کچھ مت کھاؤ باہر کی چیزوں میں. فروٹ کھاؤ، آپ کے پاس پیسے ہیں، کیلے خرید کے کھاؤ، سیب خرید کے کھاؤ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک سیب کھانے والا روزانہ صبح وہ ڈاکٹروں کی کلینک پہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو. تو سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے انشاءاللہ.